لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، گفتگو جو دروس سے نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے، مولا کے کلمات قصار ہیں جو آج 22واں جو ہے یعنی کلمہ قول ہے مولا کا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ لنا حق، ہمارے لیے حق ہے، فَإِنْ أَعْطَيْنَاهُ، ہمارا ایک حق ہے، جو مل گیا تو خیر ہے، وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، اگر ہمارا ایک حق ہے جو مل گیا تو خیر، اچھی بات ہے، ورنہ ہم جو ہیں اونٹ پر پیچھے ہی بیٹھنا گوارا کریں گے۔ اعجاز الابل وان طال السرا، چاہے سفر کتنا ہی طویل اور کیوں نہ ہو طولانی۔ یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ لنا حق، ہمارا ایک حق تھا، ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ حق ہم کو مل گیا، ہم اس کو حق کو حاصل کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے ہم اونٹ کے پیچھے بیٹھنا گوارا کریں گے، اور اگرچہ سفر ہمارا طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے سید رضی کی بات کر لو، جو سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے، مولا کے کلمات کو اکٹھا کیا ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ یہ سید رضی نے جو ہے منظم کیا ہے، یعنی اکٹھا کیا ہے مولا کے اقوال کو۔ شروع میں جو ہے خطبات ہیں، پھر مکتوبات ہیں، اور پھر جو ہے دیکھیے کلمات قصار ہیں۔ خطبات وہ ہیں جو مولا نے باقاعدہ جو ہے ممبر سے بیان کیا ہے، خطبہ دیا ہے، اور مکتوبات وہ ہیں جو مولا نے خط لکھے ہیں، اور کلمات قصار وہ ہیں جو مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو مولا نے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے مختلف جنگوں کو بیان کیا ہے، تو وہ ہمیں متوجہ رہنا ہے۔ بہرحال انہی قطع کی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید رضی صاحب جو ہے یہاں پر تھوڑی تشریح فرماتے ہیں، تھوڑا سے جو ہے جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہترین، لطیف اور فصیح کلام ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت پرلطف ہے، پرلطف کے ساتھ ساتھ بہت باریک بینی سے توجہ دینا ہے، اور فصیح اور فصاحت کے ساتھ یہ کلام پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مولا سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ بہترین، لطیف اور فصیح کلام ہے کہ اگر حق نہ ملا تو ہم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بظاہر بات ہے کہ ہمارا حق تھا، ہم کو نہیں دیا گیا، تو سامنے والا تو سمجھتا ہے کہ میں تو جیت گیا، تو ہمارا حق ہم کو نہیں ملا نا، تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے ظاہراً۔ تو وہی سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر حق نہ ملا تو ہم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ ردیف میں بیٹھنے والا، یعنی پیچھے بیٹھنے والا اور لائن میں لگنے والا پیچھے والا جو ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جو ہے یعنی دیکھا جائے تو غلام ہوتے ہیں اور قیدی وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو مولا اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے، تو مولا متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا حق مجھے نہیں ملا، سامنے والا سمجھتا میں کامیاب ہو گیا، تو بھیا ٹھیک ہے، جب تک سفر طولانی ہوگا ہم جگہ اسی طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظلم و ستم جو ہے جب ہوتا ہے تو حق ضائع ہوتا ہے، مولا کا حق ضائع کیا گیا۔ نبی کے بعد مولا کو بہرحال جو ہے نبی کے جانشینی کی بنیاد پر ان کو بہرحال جو ہے خلیفہ جو ہے نبی نے بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا۔ بھائی اللہ کے حکم سے نبی بناتے ہیں۔ غدیر خم کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ میں تمام قطع عالم اسلام کو جو ہے باقاعدہ یعنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا کوئی
یعنی توڑ لا سکے تو ہمیں دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے مرتب ہوا، قرآن جو ہے معجزہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام اس میں پایا جاتا ہے۔ قرآن میں کوئی چیز کم نہیں کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی قرآن میں موجود ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول پہنچا دو، حکم الہی ہے نا، اے رسول تم پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے۔ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ترازو میں دیکھا جائے تو دو پلے ہوتے ہیں۔ تولا جائے تو ایک طرف جو ہے آپ جو ہے وزن رکھتے ہیں، یعنی 10 کلو 5 کلو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کوئی چیز جو تول رہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ نبی کو جو ہے 23 سال، بھائی ظاہری بعثت کی زندگی کتنی تھی؟ 23 سال۔ 23 سال کی نبی کی زندگی، جو 10 سال جو ہے مدینے میں اور 13 سال تقریباً جو ہے کہتے کہ مکے میں، 23 سال کی زندگی نبی کی جو ظاہری طور پہ تھی۔ 40 سال میں نبی نے اعلان رسالت کیا تھا، تو 23 سال کی نبی کی جو زندگی ہے ظاہری زندگی، یعنی بعثت کی ظاہر، ورنہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 23 سال کی رسالت کی زندگی ایک طرف اور اس پیغام کو پہنچانا ایک طرف، یعنی ترازو میں اگر ایک طرف 23 سال کی رسالت کی زندگی رکھی جائے، دور رکھا جائے، تو وہ ایک طرف رہے گا، دوسری طرف جو ہے یہ اعلان جو کرنے کا حکم آ رہا ہے وہ ایک طرف ہے، ٹھیک، تب برابر آئے گا معاملہ۔ اور غدیر خم کے میدان میں جو ہے ولایت علی کا اعلان کیا گیا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم مجھے سمجھتے ہو ویسے ہی علی ہیں، ٹھیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تفصیلی بات پہ پیش نہیں کرتے، پھر موقع ملے گا تو ہم غدیر خم کا واقعہ پورا بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ حکم الہی ہے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کوئی کام انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں جو ہے لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو ولایت علی کا اعلان جو کیا ہے وہ حکم الہی کے ساتھ کیا ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جو میں ایک جملہ کہتا چلوں مناسب ہے کہ نبی نے ایسے بلند کیا کہ خود چھپ گئے۔ کس کو بلند کیا؟ نبی کو۔ نبی نے کس کو بلند کیا؟ علی کو۔ علی کو اتنا اٹھایا کہ خود چھپ گئے۔ تو نبی یہ بتانا چاہتے ہیں جب آفتاب رسالت غروب کر جائے تو مہتاب امامت طلوع کرتا ہے، یعنی باقاعدہ ظاہر کر دیا کہ اب میرے بعد جو ہے علی ہی جو ہے پوری باغ ڈور سنبھالیں گے۔ تو حق کس کا تھا؟ کس کا تھا بتائیے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ کمنٹ میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ حق جو ہے علی کا تھا۔ نبی کی وفات کے بعد حکومت، خلافت، جانشینی، یہ حق علی کا۔ تو وہی مولا فرماتے ہیں ہمارا ایک حق ہے، اگر دے دیا جاتا تو ٹھیک تھا، ورنہ جو ہے کہتے کہ ہم جو ہے یہ مثال دی ہے، باقاعدہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر آخر میں صبر کریں گے۔ وہی ہوا کہ 25 سال جو ہے مولا نے جو ہے خاموشی کی زندگی بسر کی ہے،
اور وہی نبی کا قول تھا کہ صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ 25 سال تک جو ہے مولا نے جو ہے صبر کی زندگی صبر کرتے رہے اور خاموشی کی زندگی بسر کی ہے، لیکن جب بھی دین پر وقت پڑا ہے تو مولا نے جو ہے ساتھ دیا دین کا، دین کی تبلیغ میں آگے بڑھتے رہے۔ احکام الہیہ کو باقاعدہ، یعنی قرآن کی حفاظت کی بات ہو تو علی آگے آگے تھے، احکام قرآن کی بات ہو تو علی آگے آگے تھے، فیصلہ کرنے کی بات آئے تو حکومت وقت کیا کرتے تھے؟ حکومت وقت کا کیا کام تھا؟ علی کے پاس آتے تھے، اس کا فیصلہ کر دیجیے آپ، تو مولا نے فیصلہ کی بھی کیا۔ جو مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہوتا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، علی کے پاس لوگ آتے تھے اور مسئلہ مولا حل کر دیتے تھے۔ لیکن 25 سال تک مولا کا حق جو ہے غصب کیا گیا۔ باغ فتح جو ہے جناب زہرائے مرضیہ کا حق تھا، ٹھیک، بہرحال جو ہے حق نہیں ملا، حق نہیں ملا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لیکن مولا نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، تاکہ ایک جہتی قائم رہے، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے تفرقہ ایجاد نہ ہونے پائے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ مولا جو کہتے کہ جو فاتح خیبر ہوں، وہ مولا جو کہتے کہ ظاہر سی بات ہے بدر حنین میں جو ہے انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہو، جنگ احد میں قدم آگے بڑھایا ہو۔ بہرحال مولا کا یہ قول کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر ہمیں یہ دے دیا جاتا تو بہتر، ورنہ جو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے یعنی اونٹ پر پیچھے ہی بیٹھنا جو ہے گوارا کریں گے، یعنی سب تحمل سے کام لے لیں گے، زیادہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم حق سے دستبردار، مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، اور جہاں تک غاصبانہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا ہم کرتے رہیں گے، لیکن حق حق ہے۔ حق جو ہے ظاہر سے بات ہے جو بھی حق ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، وہ حق جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے، اب یہی مولا کا حق تھا، مولا نے حق کے بارے میں بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے عام دنیاوی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھیے تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اس حق کو جو ہے ادا کرنا ہی ہے۔ علی والوں کی جو ہے دیکھیے خاصیت ہوا کرتی ہے، علی والے وہ ہوتے ہیں جو حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے باقاعدہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور باقاعدہ سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے باقاعدہ جو ہے 25 سال تک خاموشی کی زندگی بسر کی، صبر تحمل سے کام لیا، ٹھیک ہے نا، صبر تحمل سے کام لیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے کہ ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔